ٹائم سے آپ کو پتہ ہے بلوچستان ویسی پسماندہ ہے اور بے روزگاری بہت زیادہ ہے اور حالات جس طرف ہیں وہ ان ساری چیزوں کے ذمہ دار یہی چیزیں ہیں. انہی حرکتوں کی وجہ سے بلوچستان میں دن بہ دن بے چینی بڑھ رہی ہے, پسماندگی بڑھ رہی ہے, غربت بڑھ رہی ہے. جناب اسپیکر, یہ 22,000 جو انہوں نے, میں وہ باتیں ریپیٹ نہیں کروں گا جو دوستوں نے کی, 22,000 جو پوسٹوں کی انہوں نے بات کی, اپوائنٹمنٹس کی, یہ تو 22,000 وہ ہیں جو شو ہو چکے ہیں. اس کے علاوہ بہت سارے ایسے ہیں جن کو ہم اور آپ جانتے بھی نہیں ہیں. اس کے علاوہ بلوچستان میں اتنے پروجیکٹ فیڈرل کے جو چل رہے ہیں ان کی بھی یہی حالت ہے. ان پروجیکٹس میں بھی آپ دیکھیں, ان میں بھی ہزاروں کی تعداد میں لوگ اس وقت جابز کر رہے ہیں. ان میں سے آپ چیک کریں کہ کتنے لوکلز ہیں اور کتنے ان لوکلز ہیں. اور باقی اس کے علاوہ جس طرح شکیلہ نے بتایا, میرا پورٹ سٹی سے تعلق ہے, گوادر سے. گوادر میں ایئرپورٹ کا کام اسٹارٹ ہے ایز اے MPA. مجھے نہیں پتا وہاں پہ کون آ رہے ہیں, کہاں سے آ رہے ہیں, کانٹریکٹ کن کے پاس ہیں, کون کام کر رہا ہے. اسی طرح ایکسپریس وے پورٹ کی روڈ جو بن رہی ہے اس میں لوکل لوگ کام کر رہے تھے, کچھ مہینے پہلے ان کو نکال کے سندھ سے لوگوں کو اس پروجیکٹ میں اپوائنٹس کیا گیا. تو وہ پروجیکٹس ایسے ہیں جن کی نہ ایڈورٹائزمنٹ ہوتی ہے پوسٹوں کی, نہ کچھ ہوتا ہے, وہ خاموشی سے وہ ڈپارٹمنٹس ان لوگوں کو اپائنٹ کرتے ہیں. تو اس پہ بھی کوئی نظر ثانی کی جائے. اسی طرح اسکالرشپ کی جس طرح دوستوں نے بات کی, چائنیز اسکالرشپ چل رہی ہے اس وقت. چائنیز بغیر گوادر, بغیر اس بلوچستان کے سرزمین کے, ان کا کوئی پروجیکٹ میرے خیال سے ناممکن ہے. تو اسکالرشپ کی بھی ڈیٹیل بتائیں کہ وہ کون سے لوگ ہیں بلوچستان جو ماتے کی جومر, گوادر پورٹ, سی پیک, تو اس پہ بھی ذرا بتائیں کہ کتنے لوگ ہمارے انہوں نے باہر بھیجے اسکالرشپ پہ پڑھنے کے لیے, چاہے چائنیز اسکالرشپ ہو یا سی پیک کے حوالے سے اسکالرشپ ہو. پہلے سب سے پہلا حق یہاں کے لوکل لوگوں کا ہے, ان کا حق دیا جائے. تیسرا دوستوں نے بات کی کوٹا کے حوالے سے 6%, ہمارا NFC کے حوالے سے 9% کوٹا بنتا ہے. 6% اور ان 6% میں سے بھی اگر آپ فیڈرل گورنمنٹ میں چیک کریں گے, میرے خیال سے بامشکل 0.5% بلوچستان کے لوگ فیڈرل کوٹا میں, اپنے ہی کوٹا جو ہمارا حق ہے اس میں شاید کہیں جابز کر رہے ہوں گے. مجھے وہ بھی نہیں لگتا. اس کی بھی ڈیٹیل ہم نے فیڈرل گورنمنٹ سے مانگی ہے, ہماری پارٹی نے, جب ملیں گی وہ اسمبلی کے فلور پہ. باقی اس حوالے سے جو ڈومیسائل اور اس حوالے سے آلریڈی ہائی کورٹ میں ایک کیس چل رہا تھا 2016-17 میں. اس میں ثنا بلوچ بہتر رہنمائی کر سکیں گے کیونکہ سٹیزن شپ ایکٹ بنایا گیا, تو اس میں وہ بہتر رہنمائی ہمیں فردر ڈیٹیل بتائیں گے, کیونکہ وہ سٹیزن شپ ایکٹ بنانے میں بھی وہ ساتھ تھے اور اس کے علاوہ بھی وہ آئین کے حوالے سے ہم سب سے زیادہ بہتر جانتے ہیں. شکریہ جناب اسپیکر. لیکن آخر میں یہی کہوں گا کہ یہ فوری طور پر یہ جتنے لوگ چاہے پروجیکٹ چاہے پرماننٹ بلوچستان کے کوٹے پہ رکھے گئے ہیں, ان کو فوری طور پر فارغ کیا جائے اور ان سے ریکوری کی جائے. جتنے سالوں سے انہوں نے سیلری لی بلوچستان کوٹے پہ, اور ان افسروں کے خلاف بھی کارروائی ہو جنہوں نے ان کو جعلی ڈومیسائل بنا کے دیے, اور ان منسٹریوں کے خلاف بھی کارروائی ہو جنہوں نے ان کو بلوچستان کے ساتھ, بلوچستان کے لوگوں کے ساتھ ناانصافی کر کے ان کو وہاں پہ اپوائنٹ کیا. شکریہ جناب اسپیکر. شکریہ.